آج ایک دفعہ پھر ایم کیو ایم کے لیے الطاف حسین صاحب کے لیے بڑا سیاسی لحاظ سے کڑا دن تھا جب ان کی ضمانت ختم ہوئی الطاف حسین صاحب کی، اور آج وہ پولیس اسٹیشن پہنچے، ان کی تفتیش کا آغاز ہوا جس کو انٹرویو بھی کہا جاتا ہے۔ اس تفتیش کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر معاملات جو اٹھائے گئے منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھے، اور ذرائع کے مطابق الطاف حسین صاحب جب آج تشریف لائے پولیس اسٹیشن کے اندر جب ان کی ضمانت ختم ہو گئی، ابھی تو ہمیں بریکنگ نیوز آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ جولائی تک توسیع ہوگی، لیکن میں صبح کا ذرا معاملہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ پہنچے وہاں پر اور ان کی تفتیش شروع ہوئی تو زیادہ تر جو انہوں نے جوابات دی ہیں وہ نو کمنٹس میں ہیں، اور نو کمنٹس آبویسلی ملزم کا رائٹ ہوتا ہے جس کے اوپر جسے سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب نو کمنٹس میں دے سکتا ہے، تاکہ بعد میں جب آپ جیوری میں جائیں، اگر آپ کا کیس جیوری میں جائے یا آپ کو جج کے سامنے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دینا پڑے تو وہاں پر ان کے متعلقہ ملزم کا جو وکیل ہوتا ہے وہ انہی پرٹیکولر سینسٹیو سوالات کے حوالے سے کوئی ایسا موقف اختیار کر سکتا ہے جو غالباً اگر ابھی الطاف حسین صاحب کہہ دیں کہ یہ جواب ہے تو بعد میں ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو آج کا دن بڑا مشکل دن تھا الطاف حسین صاحب کے لیے، 5.5 گھنٹے تفتیش ہوتی رہی منی لانڈرنگ کے معاملے کو لے کر، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن سے روانہ ہو گئے، ان کو جولائی تک جو ہے وہ ایکسٹینشن مل گئی ان کی ضمانت۔ یہ تمام معاملات ایم کیو ایم کے لیے خاصے سینسٹیو ہیں، آبویسلی ہم جانتے ہیں کہ کل ہی چودھری نثار علی صاحب جو ہیں انہوں نے معظم علی نامی شخص کے حوالے سے یہ بتایا ہے، جس کو آج پیش بھی کر دیا گیا ہے سیکورٹی ایجنسی کے سامنے، نے پیش کر دیا عدالت کے سامنے، اور جوڈیشل ریمانڈ بھی اس کو ہو گیا 90 دنوں کا، کہ جس میں یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ معظم علی جو ہے اس کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے، اور وہ ان لوگوں کا فیسلٹیٹر رہا ہے جنہوں نے عمران فاروق کو قتل کیا۔ یہ ذرائع کی خبر ہے اور ہمارے اخبار میں بھی چھپی ہے اور دوسرے اخبارات میں بھی چھپی ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے آپ لنڈن لیے چلتے ہیں جہاں اظہر جاوید صاحب جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے آج کی معاملات۔ اظہر، آج الطاف حسین صاحب کو آپ نے دیکھا، ملے، کتنے ہائی اسپرٹ میں تھے، کتنے مڈ اسپرٹ میں تھے، اور یہ معاملے کے متعلق کیا نئی اپڈیٹ ہے؟ جی کامران، بڑا امپورٹنٹ یہ 6 گھنٹے تقریباً گزرے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر جو صبح تقریباً یہاں کے برطانیہ کے وقت کے مطابق 10 بجے جو ہے وہ یہاں پر اسٹیشن جو صدر ہے ساؤتھ لنڈن میں وہاں پر یہ آئے تھے، اور اس وقت سے لے کے تقریباً 3:45 بجے تک یہ پولیس اسٹیشن میں رہے، تقریباً 5.25 گھنٹے کا یہ ٹائم تھا۔ اس دوران ان کا انٹرویو کیا گیا یہاں پر، اور ان کے جو وکیل ہیں البرٹ، بیرسٹر البرٹ، وہ انہوں نے باہر آ کے بتایا کہ ان کی بیل منظور کر لی گئی ہے۔ تقریباً 5-5.5 گھنٹے تک یہ انٹرویو جاری رہا، جس میں انٹرویو اس حوالے سے انٹرویو کیا گیا منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے، جو ہمیں ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈ بھی ایک اہم وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کی بیل منظور کی گئی، کیونکہ اب اگلے 2 ماہ میں ان کی تقریباً 7 کے قریب میڈیکل اپوائنٹمنٹس ہیں ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ، تو یہ ایک اہم وجہ تھی ان کی ضمانت منظور ہونے میں۔ لیکن جب وہ صبح آئے تو اس وقت بھی وہ کافی ہائی اسپرٹ میں تھے، انہوں نے جب دیکھا وہ گاڑی میں سے نکلے، میڈیا کے لوگ موجود تھے، تو ان کو دیکھ کے انہوں مسکرائے بھی، اور انہوں نے اس موقع پر سب کو پاکستان کے لوگوں کو سلام بھی کہا۔ تو بڑے سوٹڈ انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی، لیکن جب ان کو تھوڑا سا جو بابر غوری اور سینیٹر جو بیرسٹر صاحب، انہوں نے انہیں سہارا دے کے گاڑی سے باہر نکالا اور پولیس اسٹیشن کے اندر گئے۔ ابھی وہ جب باہر نکلے تب بھی وہ انہوں نے میڈیا کو دیکھ کے گاڑی روکی، اور اچھا اظہر جاوید صاحب، یہ جو انور صاحب کو بھی توسیع ملی ہوئی ہے جولائی تک کی، اس کا تو کوئی تعلق نہیں نا ہے الطاف حسین صاحب کی اس سے ضمانت کی توسیع سے؟ نہیں، یہ کیس سیم ہے، اسی کیس میں تقریباً 6 افراد جو ہیں وہ انڈر اسی کیس میں شامل تفتیش ہوئے، ارسٹ ہوئے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے علاوہ۔ تو اس کیس میں وہ تمام بیل پہ ہیں۔ 2 ملزمان جو ہیں اس کیس میں، سرفراز مرچنٹ اور طارق میر، ان کی پیشی کل ہے۔ تو اسی کیس میں جو اچھا یہ بتا دیجئے برٹش گورنمنٹ اور پاکستان کے درمیان کس حد تک جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہا ہے خیالات کا اور انفارمیشن کا، کیونکہ چودھری نثار صاحب نے معظم علی کو لے کر یہ بتایا کہ ہم فلی فیسلٹیٹ کر رہے ہیں برطانوی حکومت کو عمران فاروق مرڈر کیس میں۔ جی بالکل، جو کوآپریشن ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان وہ اس وقت بہت ہی ہائی لیول پہ ہے۔ دونوں گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں کوآپریٹ کر رہی ہیں، نہ صرف منی لانڈرنگ کیس میں بلکہ ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس میں، جہاں اسکاٹ یارڈ اور جو برٹش گورنمنٹ کے سورسز ہیں وہ بہت مطمئن ہے پاکستان کے تعاون سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری نثار علی خان
और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हिदायत पर मुकम्मल ताउन किया जा रहा है। खासतौर पर जो ये मोअज़्ज़म अली की गिरफ्तारी हुई है, इसमें भी हमारे सोर्सेज कहते हैं कि यहाँ की एजेंसीज जो हैं उन्होंने ताउन किया है। कुछ कॉल ट्रेस की गई, इसके बाद मोअज़्ज़म अली की गिरफ्तारी और उसकी लोकेशन का पता लगा। तो अब जो मोअज़्ज़म अली का बयान है वो भी यहाँ पे पहुंचाया जा चुका है। तो दोनों एजेंसीज जो दोनों ममालिक की एजेंसीज हैं, तहकीकाती एजेंसीज। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है बरतानिया से। बैरिस्टर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। बैरिस्टर साहब, ये जो जमानत होती है, जैसे अब दूसरी दफा जमानत में तोसी हुई है अल्ताफ हुसैन साहब को, तो इससे पुलिस का केस वीक साबित हो रहा है या ये रूटीन मैटर है कि जितनी दफा चाहे जमानतें हो जाएं, केस अगर में कंटेंट है तो वो स्टैंड करेगा? नहीं, मेरे ख्याल में कामरान भाई ये देखना पड़ेगा कि अभी पुलिस ने इनको चार्ज नहीं किया, तो फर्द जुर्म आयद नहीं की, शामिल तफ्तीश किया है। और उसकी मेन वजह भी ये है कि उनके घर पे रेड हुआ था जहां पैसे मिले थे, अनएक्सप्लेन्ड है, उसके ऊपर उनको राइट है कि उनसे सवाल पूछे जाएं, उनका राइट है कि वो जवाब दें ना दें। तो ये उस प्रोसेस में अभी चल रहा है। तो वो उनको ये नहीं कह रहे कि ये इस जुर्म के बारे में हम तयन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप शामिल तफ्तीश रहें, लेकिन अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि आपको चार्ज करें, यानी बाकायदा फर्द जुर्म आयद करें। यहाँ पे फर्द जुर्म आयद करना जो है बड़ा सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि यहाँ वकला जो है वो तफ्तीशी से अलहदा काम करते हैं। वकला ये देखते हैं अगर ये मामला कोर्ट में गया तो क्या आम आदमियों पर मुश्तमिल ज्यूरी इनको कन्विक्ट करेगी, यानी मुल्ज़म से मुजरम करार देगी। अगर नहीं देगी तो इसमें क्या लूप है, और वो उसको देखते हैं, फिर तभी वो पुलिस को कहते हैं कि इसमें अब इनफ एविडेंस है कि आप चार्ज कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आज जो जमानत हुई है इससे ये मतलब लिया जाए कि पुलिस के पास इनफ एविडेंस नहीं है, या ये मतलब लिया जाए कि एविडेंस है लेकिन अभी वो चाह रहे हैं कि मजीद एविडेंस कलेक्ट करें? मेरे ख्याल में इंटरनेशनल डायमेंशन है, ये स्कैटर्ड है, एविडेंस फैला हुआ है, दूसरे मुल्कों में भी एविडेंस के शवाहद लिंक है, किसी और जुर्म के साथ भी लिंक हो सकता है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट के तौर पे काम हो रहा है, इस वजह से वो कोई ऐसी जल्दी नहीं करना चाहते इसमें जिसकी वजह से उनकी कल को फिंगर। अच्छा, पाकिस्तान में चौधरी निसार साहब ने जो मुलजिमों को पकड़ के उनके वीडियो बयानात बना रहे हैं, इसकी बरतानिया में क्या कानूनी हैसियत होगी कि एक ऐसा मुलजिम जो पाकिस्तान में पकड़ा गया जिसका ताल्लुक इंग्लैंड में होने वाले क्राइम से, जैसे मोअज़्ज़म अली जो है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, उसकी वीडियो बयान की, उसकी जीआईटी की इस केस में? वीडियो बयान और जीआईटी की एक सिर्फ बादियुल नजर में एक हैसियत ये होगी कि उसको उस मर्डर के साथ उसके ताने बाने जोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन फिर भी बरतानवी पुलिस अपने तौर पे जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर को उन अशखास के साथ साइंटिफिक एविडेंस के साथ नहीं जोड़ेगी, तब तक उनकी हैसियत एक ऐसे बयान की होगी जो अगर कल को एक मुआहदा करके पाकिस्तान बरतानिया के जरिए उनको भेज भी दे तो कोई पता नहीं है, क्राउन कोर्ट में आके वो ये कह दे कि ये हमसे जो है टॉर्चर के जरिए ऐसा बयान लिया गया, और उस बयान की बिल्कुल माहियत चेंज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड बहुत फूंक कर कदम रखेगी। एक तो हमारा पाकिस्तान, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि जब एक मुलजिम इन्वेस्टिगेशन में कहता है कि नो कमेंट्स, तो इसका मतलब उसका केस मजबूत हो रहा है या उसका केस कमजोर हो रहा है? इसका ज्यादा जो नुकसान होता है कई दफा मुलजम को होता है, क्योंकि उसके पास एक मौका होता है कि पुलिस उसको सवाल पूछती है, वो जवाब दे, अगर ऑनेस्ट जवाब दे और उस जवाब को मान लिया जाए तो कई दफा चार्ज ही फ्रेम नहीं होता। लेकिन कई दफा जज जो है उसको जब पुलिस ये कहती है, प्रोसिक्यूशन, कि इसको ये जब सवाल पूछा गया था, जब पूरा एविडेंस इसको नहीं दिखाया गया था, तो इसने आंसर ऑनेस्टली नहीं दिया, अब ये इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा है जबकि इसने पूरा एविडेंस पुलिस का देख लिया है। तो ये इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन बाय जज। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, बड़ा अहम दिन था एमक्यूएम के हवाले से। अल्ताफ हुसैन साहब आज 5 घंटे तफ्तीश होती रही उनकी, लेकिन उनको जुलाई में तोसी होगी, जुलाई तक की जमानत की। मेरे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दानियाल अजीज साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से, शाहिद सैयद साहब मौजूद हैं एनपी से, और आसिफ असलैन साहब हैं एमक्यूएम से। आसिफ असलैन साहब, आज का दिन बड़ा अहम रहा, बड़ा टफ रहा सियासी लिहाज से। ये जो मुकदमा चल रहा है लंदन में अल्ताफ हुसैन साहब पर, और फिर चौधरी निसार साहब ने मोअज़्ज़म अली साहब को भी पकड़वा के, यानी कि सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ दिया, और कल उन्होंने बताया और आज पेश भी कर दिया, और इतला दी है कि वो एमक्यूएम के रुकन या एमक्यूएम से का ताल्लुक रहा है। व्हाट इज योर टेक ऑन मोअज़्ज़म अली साहब? जी, आप जानते हो उन्हें? कामरान, पहली बात तो ये कि आपने कहा आज का दिन बड़ा टफ रहा है, हमारे लिए तो हर दिन ही टफ होता है।
اور کوئی نہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے. لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ سرخرو کر رہا ہے ساری چیزوں سے، اور انشاءاللہ آگے بھی سرخرو ہوں گے. جس طرح یہ منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے چیزیں ہیں، اور ابھی یہ جولائی تک اس کو جو ہے وہ فیل کے اوپر چلی گئی ہیں. لیکن انشاءاللہ جس طریقے سے لائرز ہمارے اور دیگر ان ساری چیزوں کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو چیزیں بہتر ہوں گی. باقی جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے معظم کے حوالے سے، تو میں پھر اگین آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ کئی ایسے ماضی میں بھی ہمارے الزامات لگے جس طرح آج لگ رہے ہیں، ہم نے فیس کیے. تکبیر کے صلاح الدین کا آپ کو یاد ہے کہ ہمارے اوپر ایلیگیشن لگا گیا، کسی کیس کا ہمارے اوپر ایلیگیشن لگایا گیا اور ہم عدالتوں میں گئے، چیزیں کلیئر ہوئی. تکبیر کے صلاح الدین کی صاحبزادی نے اپنے ہی شوہر کو کہا کہ جی وہی سارے معاملات میں ملوث ہیں. تو چیزیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو رہی ہیں. اور جہاں تک یہ تعلق ہے معظم یا جس قسم کے کوئی بھی ایلیمنٹ، اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ایم کیو ایم ایسے کسی معاملات یا کسی واقعات میں شامل ہو. اس لیے کہ ڈاکٹر عمران فاروق ہمارا ایسٹ تھے اور خود اس پر انتہائی ریزرویشن، آپ کو یاد ہے ایم کیو ایم سمیت الطاف بھائی نے ہمیشہ کہا. ویسے آصف صاحب ریکارڈ کے لیے بتائیے، آپ جانتے ہیں معظم علی صاحب کو؟ دیکھیں میں تو نہیں جانتا، میں تو جب یہ ساری چیزیں میڈیا کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں تو پتہ چلا کہ جی. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ وہ علاقہ جس میں ابھی گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہے کہ مارچ میں چھاپا مارا گیا تھا، پورے ایریا کو کارڈن کیا گیا تھا اور چھاپا مارا گیا اور کئی لوگ اریسٹ ہوئے بقول اداروں کے. تو کیا اس جگہ پر چھاپا مارنے کے بعد اور کوئی بھی لوگ اس طرح آرام سے بیٹھے رہے اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ جہاں ایک دفعہ چھاپا مارا گیا ہے دوبارہ بھی مارا جا سکتا ہے اور وہ وہاں سے نہیں نکلے؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن بہرحال چیزیں سامنے آئیں گی تو. اچھا آصف صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. دانیال عزیز صاحب، آپ کی حکومت جو ہے وہ بڑا ہائی لیول پہ تعاون کر رہی ہے برطانوی حکومت کے ساتھ، تو obviously دوسری پارٹی سوچتی ہے کہ شاید کوئی سیاسی اس کی مصلحت ہوگی. آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے حکومت کا کہ پیورلی قانونی لحاظ سے معظم علی ہو یا کوئی اور ہو، آپ اس ایم کیو ایم یا نان ایم کیو ایم ایشو کو لے کر چل رہے ہیں، عمران فاروق مرڈر کو لے کے؟ اس میں جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خدمت یہ جو وہ ایم کیو ایم کی ہی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ واقعات یاد ہوں جب یہ انفارچونیٹ واقعہ ہوا، جب یہ قتل ہوا، تو اس میں سب سے زیادہ جو افسوس کا اظہار ہے وہ تو الطاف حسین صاحب نے خود کیا اور ان کے تمام لواحقین، اور یہاں پر بھی ان کی ایک باقاعدہ تقریب ہوئی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہم سب نے بھی افسوس کیا کیونکہ ایک بہت نامور لیڈر تھے ایم کیو ایم کے. تو اگر ان کی تفتیش میں وہ جو قاتل ہیں پکڑے جاتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فائدہ اور اس میں جو ان کا موقف ہے جو ایم کیو ایم کا وہ سرو کیا جاتا ہے. تو یہ تو حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اس معاملے میں. لیکن اگر دانیال صاحب ایم کیو ایم کے علاقوں سے یا ایم کیو ایم کے لوگ پکڑے جائیں اس معاملے میں، تو کیا ایم کیو ایم یہ سوچنے میں حق بجانب ہے کہ ان کا کوئی سیاسی ٹرائل ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی اس میں عدالت کے سامنے بات ہے، معاملہ سب جوڈس ہے. وہ پوری انٹرنیشنل دنیا جیسے آپ کو خود پتہ ہے یہ اب ایک انٹرنیشنل واقعہ بن چکا ہے. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں ٹیمپرنگ یا اس میں کوئی ہائی ہینڈیڈنس یا کوئی زیادتی کی گنجائش ہے. وہ جو عدالت کا پروسیس ہے اس میں منوان جو ان کے خلاف چارجز ہیں وہ ثابت کر دیں، ان کے ایلیبائز ہوں گے، ان کا اپنے ثبوت ہوں گے، یا اگر وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن یہ جو قتل ہوا ہے اس کو اس طرح سے نہیں جانے دیا چاہیے کہ اس کا کوئی سر پیر ہی نہ نکلے. تو میں سمجھتا ہوں تفتیش جاری ہے اور اس میں اگر یہ انوسنٹ ہیں تو ان کو پورا موقع ملے گا اپنا وکیل کریں اور اپنا دفاع کریں، سرخرو ہوں. لیکن اگر ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن میں یہ ملوث پائے جاتے ہیں اور ظاہری بات ہے اتنی دیر کے بعد گورنمنٹ کو یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کچھ پتا چلا ہے تو ان تک رسائی ہوئی ہے اور کھوج کی ہے تو پھر اس کا ثبوت جو ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے. جی رائٹ. تو ایم کیو ایم جو ہے اس آپریشن کو لے کر سمجھ لیجیے کہ پی ایم ایل این یا رینجرز اور فوج مل کر کوئی سیاسی کام کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ. یہ ایک عام موقف ہے ایم کیو ایم کا. آپ بینگ اے پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جس طرح معظم علی کو پیش کیا جا رہا ہے، سولت مرزا کی پھانسی روکی جا رہی ہے، ویڈیو بیان ریکارڈ کیے جا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے؟ سر یہی سوال آپ سے اجاز چودھری صاحب، یہی والا سوال. دیکھیے میں تو اس کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں جی کہ جو یہ کرائم ہے نا، اور قتل کا اور رینسم کا اور بوری بند لاش کا، ایسا کوئی بھی کرائم میں کیوں نہ ہوں قانون کی نظر میں اگر آ جاؤں تو کسی صورت میں بھی اسپیئر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کرائم ہو اور میں کسی سیاسی جماعت کے اندر جا کر
اپنے لیے تحفظ کا کوئی راستہ تلاش کروں. نہ تو سیاسی جماعت کو یہ چاہیے کہ اپنی صفوں میں جرائم پیشہ لوگوں کو آنے دیں, اور نہ ہی پورا نظام. کریڈٹ دیں گے پی ایم ایل این کی حکومت کو کہ آپریشن جو ہے وہ غیر سیاسی طور پہ کر رہی ہے؟ میں بالکل کریڈٹ دوں گا, لیکن آپ کو یاد ہے میرا ایک ہر پروگرام کے اندر یہ کہنا ہوتا ہے کہ اگر یہ پچھلے 3 آپریشنز کی جیسا آپریشن ہوا تو پھر ایم کیو ایم بے گناہ بھی ثابت ہو جائے گی. اور اس سے مراد کیا آپ کی؟ میں بتاتا ہوں نا, اس سے مراد یہ ہے پولیٹیکل انٹروینشن کے نتیجے میں یہ ہمیشہ ہی ایسا ہوا کہ بیچ میں چھوڑ دیا, اور بیچ میں جب چھوڑا تو قاتلوں کے پیچھے جو چھپے ہوئے چہرے ہیں اور ان کے جو پیچھے چھپے ہوئے چہرے ہیں جو بیرون ملک بھی ہیں تو وہ کبھی نظر نہیں آتے. میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں عظیم احمد طارق صاحب جو چیئرمین تھے ایم کیو ایم کے, وہاں سے لے کے تو عمران فاروق تک, میں یہ نہیں دیکھتا کہ ایم کیو ایم اپنے لیڈروں کے قتل کو پرسو کرتی ہے, کوئی اور پرسو کر رہا ہوتا ہے اس کو کہ اس کے قاتل. دیکھیں نا, میرے بھائی بند میری پارٹی کے لوگ وہ ہو جائیں قتل اور ان کا کوئی پتہ ہی نہ ہو. عظیم طارق کے قاتلوں کو آج تک پتہ نہیں چل سکا. کیوں؟ ایم کیو ایم ضلع میں حکومت میں, صوبے میں حکومت میں, مرکز کی میں حکومت میں. پھر کیا ہوتا ہے, ون فائن مارننگ پتہ چلتا ہے کہ سولت مرزا نے قتل کیا, پھانسی پہ چڑھ گئے, لیکن وہ 17 برس تک پھانسی نہ ہوئی. پیرول پہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر کبھی میجر پنشمنٹ, کیپٹل پنشمنٹ کے یعنی مجرم کو بھی. یہ تو آپ کے سسٹم کی ناکامی میں کا قصور تو نہیں نا, میں بتاتا ہوں قصور کیا ہے نا. میں آپ کے اسی پروگرام کے اندر ایک واقف حال نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ پورا ایم کیو ایم کا ایک وفد وزیر اعظم نواز شریف کے پاس گیا, کہا نا, کسی نے آج تک اس کی تردید نہیں کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو آپ اس طرح, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا فرق کرنا چاہیے ایم کیو ایم کے اندر جو کوئی سینئر ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آصف اسلم صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اعجاز چودھری صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر جب قتل ہوتے ہیں, عمران فاروق ہو یا عظیم طارق, تو آپ لوگ تو انویسٹیگیشن میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کرتے. انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہی مروا دیتے ہیں اپنے بندوں کو, اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, جو انہوں نے انفر کیا. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں جی, انویسٹیگیشن ہو یا کوئی بھی چیز, وہ ذمہ داری ہوتی ہے انٹیلیجنس اداروں کی, لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی یا پولیس کی جو انویسٹیگیشن کر رہی ہوتی ہے. ایم کیو ایم کوئی انٹیلیجنس ادارہ نہیں ہے کہ جو کسی چیز کی جو ہے انٹیلیجنس رکھے گا. اور جہاں تک پرسو کرنے کا تعلق ہے, میں ایک سوال اگر ان سے یہ پوچھوں کہ ماڈل ٹاؤن واقعے کے بعد جن لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا, اس حوالے سے پاکستان عوامی تحریک تو ان کیسز کو پرسو کر رہی تھی اور کر رہی ہے, لیکن کیا وہ جو وکٹم تھے پاکستان کے موجودہ قانون میں, کیا ان تمام لوگوں کو آج تک انصاف مل سکا؟ وہ لوگ تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ جی ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, ہمیں تو اس میں شامل تفتیش نہیں کیا جا رہا کہ جی ہم جو ہے اس میں شامل ہو, مدد کریں. لیکن جس ملک میں اس قسم کے واقعات ہوں وہاں پر آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ جی اس میں کسی کو انصاف ملے گا. ہاں, جہاں تک وہاں کا تعلق ہے, وہاں ہمارے ڈاکٹر عمران فاروق کیس ہو یا منی لانڈرنگ کیس میں, وہاں ہمارے وکلا لگے اور ساری چیزوں کو پرسو کر رہے ہیں. میں ویسے عوامی تحریک سے تو نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا ہوں آصف حسنین صاحب, یعنی عوامی تحریک نے ایک بہت بڑی جدوجہد کی اور اس کا کلمینیٹنگ پوائنٹ یہ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو وقت کا وزیر اعلیٰ ہے اور وزیر اعظم اور وزراء ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر کٹے. وہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے اور وہ ہر وقت اس بات کو ایجیٹیٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی لواحقین کے اطمینان کے مطابق ابھی تک انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی پوزیشن ورسز عوامی تحریک کی پوزیشن ایک نہیں ہے. میرا ایک کارکن کراچی میں زہرا آپا کی صورت میں شہید ہوا, ایک فیصلہ آباد میں ہوا. ہم اس کیس کے مدعی بھی ہیں اور اس کو پرسو بھی باقاعدہ کر رہے ہیں. آگے سسٹم کیا جواب دیتا ہے وہ الگ بات ہوگی, لیکن آصف بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس کا ایک ایک لمحے کا گواہ ہوں کہ ایم کیو ایم کے جس طرح عہدے دار غیر طبعی موت مرے, کسی نے ان کا پیچھا نہیں کیا. دیکھیں, یہ تو آپ اتنی دور بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو انٹرنل صورتحال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کس چیز کو پرسو کیا جا رہا ہے, نہیں کیا جا رہا. اور ٹی وی پہ آ کر یہ سب باتیں کرنا تو اس لیے آسان ہوتا ہے کہ میں بھی کہہ دوں کہ بھئی بہت سے معاملات ایسے ملک بھر میں ہوئے, کیا لیاقت علی خان کا مرڈر کوئی پرسو کیا؟
کیا آپ کو آج تک پتا چلا کہ لیاقت علی خان کا کوئی قاتل پکڑا گیا؟ اگر لیاقت علی خان کا قاتل اس ملک میں نہیں پکڑا جا سکتا تو اور کون سے ایسے واقعات ہیں کہ جس کو پرسو کرنے کے بعد آپ اس میں کامیاب ہوئے؟ اس سے بڑا اور واقعہ ملک کا کیا ہوگا کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ مارا گیا اور کسی نے آج تک اس کی رپورٹ شائع نہیں کی؟ تو میں پھر آپ کو کہوں گا کہ آپ کے فیصلہ آباد کے واقعات ہو، ماڈل ٹاؤن کے واقعات ہو، کرنے سے انصاف نہیں ملتا. انصاف جب ملتا ہے جب کسی قاتل کو پکڑا جاتا ہے. خیر ویسے میں آپ نے کتنوں کو پکڑا کیا؟ وہ قاتل جن کے نام ہیں وہ تو 15 موبائلوں میں جاتے ہیں، اپنے بیان ریکارڈ کراتے ہیں. کیا اس ملک کا انصاف یہ ہے کہ وہ جو قاتل ہے وہی 15 موبائلیں لے کے اپنے بیان ریکارڈ کرا رہا اور پکڑ سے نکل کر عدالتوں کے باہر آ کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میرا کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا؟ یہ انصاف ہے؟ آپ اچھا آصف بھائی ویسے ایک بات تسلی رکھے، یہ جو کرائم ہوا ہے نا عمران فاروق والا، کیونکہ نہ تو یہ پنڈی میں ہوا ہے جہاں لیاقت علی خان صاحب کا ہوا تھا، نہ لاہور میں ہوا ہے جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے، نہ کراچی میں ہوا ہے، یہ ہوا ہے انگلینڈ میں. تو یہ تو وہ پہنچ ہی جائیں گے قاتلوں تک، اور کیونکہ انگلینڈ کا جو سسٹم ہے پہنچنا چاہیے. بالکل. تو آپ کے لیے تسلی کی بات ہے، جی بالکل آپ کے لیے تسلی کی بات ہے کہ آپ کا یہ ایٹ لیسٹ لیڈر جو ہے ان کے قاتل تو پکڑے جائیں گے. دانیال عزیز صاحب جو پوائنٹ اٹھایا چودھری صاحب نے اس کو رسپونڈ کر دیجئے کہ معاملہ آپ اینڈ تک پہنچائیں گے یا بیچ میں چھوٹ سکتا ہے سیاسی انفلوئنس ہو کے؟ اس میں جی میرے خیال میں جو کراچی کا آپریشن ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، وہ کوئی آج کا شروع نہیں ہے، اس کو بہت سارے ماہ ہو گئے ہیں اب، اور اس کو مزید تیز کیا گیا ہے، مزید فعال کیا گیا ہے. اس میں ایپیکس کمیٹی شامل کی گئی ہے، اور جیسے جیسے پاکستان کے حالات جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ نے پورے انداز میں اس میں متعدد بار وزیر اعظم صاحب خود وہاں گئے ہیں اور تمام تر ان کو سپورٹ اور فائنینشیل ادروائز جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے تمام چیزیں جو اس وار آن ٹیرر کو آگے بڑھا سکتی ہیں. اور کراچی شہر کو ایک یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب جو کہ سابق پریزیڈنٹ ہیں جن کو ایک مخصوص سیکورٹی پروٹوکال مہیا ہے ان کی سابق صدر ہونے کی حیثیت میں، ان کے گھر کے سامنے بھی جو سیکورٹی تھریٹس ہیں جن کی ٹیررسٹ کے ہاتھ قتل ہوئی اور ریل تھریٹ ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی انوینٹڈ ہے سمتھنگ، وہ بھی ہٹا دی گئی. باقی علاقے بھی نو گو ایریاز بھی کلین ہو رہے ہیں. تو اس فضا میں یہ جو جا کر جناح گراؤنڈ میں یا مختلف علاقوں میں جو الیکشن ہال بنے ہوئے ہیں اور یہ جو کیمپیننگ ہو رہی ہے وہ کی جا رہی ہے، اس کا کریڈٹ نون لیگ کو پی ٹی آئی کو دینا چاہیے، نہ کہ کوئی پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہے وہاں پر پھر یہ کہیں گے کہ جی آپ نے دھاندلی کی، ہمارا تو وہاں کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. تو یہ فضا بنانی ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح کے پی میں بھی ہم نے حکومت اسی پارٹی کو سونپنے دی جو سب سے میجورٹی میں تھی. بلوچستان میں ہم نے ایک حکومت بنائی جو کہ مائنورٹی کی تھی. تو یہ تقاضے سارے جو ہیں یہ نون لیگ پورے کر رہی ہے. میرے خیال میں اتنا بڑا پن ہونا چاہیے کہ یہ مانے اس بات کو. بالکل ٹھیک ہے جی، ان سے پوچھتے ہیں، منوانے کی کوشش تو خیر ہی کروں گا لیکن پوچھ لیں گے، لیکن وقت ایک بریک کا واپس آئیں گے. امید ہے شاید سید صاحب کی آواز جب تک ٹھیک ہو چکی ہوگی. ایک مختصر وقفے کے بعد جناب اسی پروگرام میں واپسی. شاہد سید صاحب آپ کی پہلے آواز نہیں آ رہی تھی پروگرام میں، میں نے سوال آپ سے پٹ کیا تھا کہ آپ کے کولیگز کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ بھی کل خدا نخواستہ ہو سکتا ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے کراچی آپریشن کے اوپر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے یہ بڑا سینسٹیو ہے جی. اس وقت جو کراچی میں اگر آپ پچھلے 5-10 سالوں سے دیکھیں تو 100 پختون ایک دن شہید کیے گئے تھے. روزانہ کی بنیاد پہ 5, 10, 15, 20 لاشیں گر رہی ہے. بتہ بھی ہو رہا ہے، زمین قبضہ بھی ہو رہا ہے، مختلف مافیاز لگے ہوئے، اس میں کوئی شک یا کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشنوں میں ٹپے بھی لگتے ہیں جیسے نبیل قبول نے اسٹیٹمنٹ دیا ہوا. میرے لیے سہولت مرزا کا اسٹیٹمنٹ ہو، میرے لیے دوسرا بیان ہو، میرے لیے اس کی اہمیت نہیں ہے کہ پہلے 5-10 سالوں سے یہ چیزیں میں سب بول چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، سن چکا ہوں. ہم نے اور ایم کیو ایم نے متحدہ یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ کراچی میں آپریشن فوجی آپریشن کرے. تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں وہ مائیں وہ بہنیں جن کے لوگ شہید ہوئے ان کو جواب تو دینا ہے. اگر یہ اس میں سیاستدان انوالو ہو تو بھی ان کے اوپر بھی لعنت، اگر کوئی مافیا انوالو ہے وہ بھی لعنت، اگر کوئی غیر ملکی ہے ان پہ بھی لعنت. کیونکہ یہاں لاشیں گری ہے، انسان مرے ہیں، بتے بھی دیے، انڈسٹری بھی شفٹ ہوئی، ایجوکیشن بھی تباہ ہوا. یہاں کون سا قوم ہے جو کہ اذیت سے نہیں گزرا؟ سب سے زیادہ جو لوگ مرے اردو بولنے والا کا بڑا شہر ہے پاکستان میں، سب سے زیادہ لوگ تو او ایم کیو ایم کے خود شہید ہوئے. عمران فاروق کا ہم پوچھے کہ ان کو کس نے کیا؟ خالد بن ولید نے کس نے کیا؟ ڈاکٹر نوشاد کو کس نے کیا؟
یہ ہم چاہتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے. آفاق احمد کے 600 لوگ 700 لوگ آفاق احمد کے MKM حقیقی کے شہید ہوئے, سنی تحریک کے شہید ہوئے, جماعت اسلامی کے شہید ہوئے, مسلم لیگ نون کے شہید ہوئے, لیاری والے شہید ہوئے, پیپل پارٹی کے شہید ہوئے. مجھے بے شاید بھول جاؤں, یہاں شیعہ مرا سنی مرا. اگر اس شہر میں یہ جو دنگا فساد ہے اس کے لیے تو میں نے بولا کہ میرے گھر سے شروع کرے, میرے پارٹی سے میرے گھر سے شروع کرے. تو لہذا میرے خیال میں اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کو عزیز ہے, ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا. جو دہشت گردی اس شہر میں ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سب نے قربانیاں دینی ہے. اس کو یہ رنگ نہ دے اور اس کو کسی پارٹی کو ختم نہ کرے, کیونکہ اگر یہ اس بنیادوں پہ کرے تو پہلے بھی ناکام ہوا ہے. اب بھی اگر کوئی کسی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے. اس کو صرف اور صرف دہشت گرد ہو گئے, وہ دہشت گرد کسی بھی پارٹی کو, کسی بھی قومیت کو, کسی بھی مسلک کو. اور میں سمجھتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ بھائی میرے گھر سے شروع کرے, میرے پارٹی سے شروع کرے. اگر کوئی سیاستدان اس میں انوالو ہے تو وہ تو سیاست کے اوپر دبا ہے. لعنت اس سیاستدان پہ, وہ چاہے میں ہوں یا میری پارٹی کا لوگ کیوں نہ ہو, ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپریشن بہتر کی طرف جا رہا ہے. اب وہ چیزیں نہیں ہو رہی جو پہلے ہو رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے اور ہم اس کو آخری دہشت گرد تک, جو آرمی چیف اس وقت آیا ہوا ہے, آپ کو یاد رکھو, تاریخ یاد رکھے گا, اس قسم کا نہ فوجی آپ کو پہلے آیا تھا اور نہ کبھی آ جائے گا. یہ سولجر ہے, یہ صرف ملک کے لیے کام کر رہا ہے. تو ہمیں فوجی آپریشن کو سپورٹ کرنا ہے, اس کی مدد کرنا ہے اور آخری دہشت گرد کے ختم ہونے تک ہم نے اس کا بالکل ٹھیک ہے. شاہد صاحب, آپ کے جذبات کسی بھی قوم میں ہو, کسی بڑے, آپ کے جذبات بڑے قابل قدر ہیں, بڑا مفصل آپ تجزیہ پیش کر دیا. ایسا ہی ہونا چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں. اعجاز چوہدری صاحب, آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پرائم منسٹر گئے گلگت بلتستان کے دورے پہ, اور ان کی ایک بات سے ڈس ایگری کوئی نہیں کر سکتا, میں بھی نہیں کر سکتا, کہ انہوں نے کہا کہ میں گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتا. جلسے کے ساتھ ہی وہاں کمپین بھی الیکشن کی جو ہے وہ عروج پہ پہنچ جائے گی. اس کے بعد واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ بات تو انہوں نے اخلاقی لحاظ سے بڑی صحیح کہی ہے. انہوں نے کہا میں کنٹینر کی زبان نہیں بولتا. نہیں, گالیوں کا جواب وہ گولیوں سے دیتے ہیں. جی, گالیوں کا جواب وہ گولیوں سے دیتے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں فیصلہ, پرائم منسٹر کا کیا رول ہے اس میں؟ نہیں, کیوں, اور کس کا رول ہے؟ وہ تو یہاں کی انتظامیہ پہ الزام ہے. آپ کو نہیں, آپ کو معلوم ہے ان کے لواحقین نے جو پرچہ درج کرایا ہے اس میں پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو انہوں نے نامزد کیا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ٹھیک تبصرہ اس حوالے سے کیا ہے. یعنی ہم نے تو ایک پولیٹیکل سٹرگل کی ہے, جدوجہد کی ہے اور تنقید کی ہے جو ہمارا حق ہے بنیادی طور پہ. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں اور وہاں پر پورا سرکاری پروٹوکول ہے اور الیکشن سامنے ہے بالکل, اور اس کی کیمپین یہ کر رہے ہیں, یہ کہاں تک, یعنی پبلک ایکسچیکر اور ٹیکس پیئر کی منی کے اوپر یہ کہاں تک ان کا حق اور جائز ہے؟ ابھی بات نہیں, میں آپ پوری یعنی مجھے اس کا بھی ضرور فرمائیں کہ لاہور کے اندر کینٹونمنٹ بورڈ, پنڈی کے اندر کینٹونمنٹ بورڈ, وہاں کے جو MNA اور MPA ہیں ان کو 5-5 کروڑ روپیہ دیا ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر, بلا خوف تردید یہ میں بات کہہ سکتا ہوں. اور میں یہ 32 سال سے دیکھ رہا ہوں, یہ شریف مائنڈ سیٹ ہے, یہ انفلوئنس کرتے ہیں. اسی طرح کبھی شفاف انتخابات یہ ملک کے اندر نہیں ہونے دیں گے. دانیال صاحب, یور رسپانس پلیز. اس میں جی واضح طور پر یہ جو گلگت بلتستان کا ٹرپ ہے یہ تقریباً 1 سال سے یہ لیپ ٹاپ کی یہ تیسری مرتبہ ہے کہ وہاں پر تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ 280 ہیں. اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ اگر انہوں نے کوئی کینڈیڈیٹس کے یا الیکشن کمپین کے یا اس کے حوالے سے بات کی ہو, یہ گلگت بلتستان ایک نیگلیکٹڈ علاقہ ہے, وہاں پر وزیر اعظم صاحب جاتے رہے. آج اپنی تقریر میں بھی انہوں نے ذکر کیا, جہاں تک سرکاری پروٹوکال ہے نیچرلی ان کا سیکیورٹی, ان کا ٹریول جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم ہے. وہ تو اوباما جاتا تھا تو اس کے ساتھ بھی ہوتا تھا, وہ تو ایک رائٹ ہے, ایک حقیقت ہے, اس کے بغیر تو وزیر اعظم صاحب چل ہی نہیں سکتے. لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں, وہ تو چلے وزیر اعظم ہیں, جو عمران خان صاحب خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں وہ کس مد میں استعمال کرتے ہیں, اور وہ جب جاتے ہیں مختلف علاقوں میں وہ استعمال کر کے, تو وہ کیا جائز ہے؟ وہ کسی عہدے کے تحت جا رہے ہیں وہاں پر. میں سمجھتا ہوں 2 معیار نہیں ہونے چاہیے, اتنا ہونا چاہیے کہ آپ برابر کا معیار رکھیں. اور دوسری بات جو یہ PAT کی کر رہے ہیں,
پی اے ٹی کی بات جو ہے وہ سب جوڈس ہے، اس میں جو ریکوائرمنٹ تھی پی اے ٹی کی وہ پوری کی گئی ہے، جو جے آئی ٹی وہ چاہتے تھے وہ بھی بنائی گئی ہے، جو ایف آئی آر کے لفظ وہ چاہتے تھے وہ بھی ڈالے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ چیف منسٹر صاحب پیش بھی ہوئے ہیں، اپنا بیان بھی ریکارڈ کیا۔ یہاں اسلام آباد میں بھی ایک پرچہ درج ہوا تھا، یہاں سپریم کورٹ میں بھی ایک پرچہ درج کیا گیا تھا حساق حقوانی صاحب کے نام سے، اس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وزیر اعظم صاحب غلط بیانی کی تھی فلور آف دا ہاؤس پہ، لیکن وہ ڈسمس ہوا۔ ان میں اتنی اخلاقی جرت یا اتنا اخلاقی ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ کسی ریڈی والی پہ انہوں نے تہمت نہیں لگائی تھی، وہ پارلیمنٹ کے اوپر لگائی تھی، وزیر اعظم کے اوپر لگائی تھی۔ ان کو چاہیے تھا اگر وہ آگے واپس اس پارلیمنٹ میں جس کو یہ جعلی کہتے رہے، یہ معافی مانگتے وزیر اعظم سے۔ یہ تقاضے ہیں دنیا میں، ایک جو طور طریقے ہیں، جو ایک رکھ رکھاؤ ہے یا ایک عزت دار جینٹلمینلی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں بجائے یہ مزید تہمت برائے تہمت لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی خود کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں بڑا اچھا وہ کون کروا رہا ہے سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے اسمبلی کو جعلی تو کہا ہے، ویسے یہ دانیہ صاحب ٹھیک ہے، دانیہ صاحب کے تمام تر نظریات سے اختلافات کے باوجود یہ بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں پوری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں بشمول وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ الیکشن کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں، 2013 کے الیکشن ٹھیک نہیں تھے۔ کل آپ کے سامنے آپ نے جعلی اسمبلی گیا، وفاقی وزیر تنویر رانا صاحب نے کہا کہ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، تنویر صاحب نے کل کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کی حمایت جو فوج نے کی ہے۔ آپ مجھے کیوں گئے؟ الیکشن جو جعلی تھا، عمران صاحب میں قرض کرنا چاہوں گا، یہ تو میں قرض کرنا چاہوں گا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہم تو اسی کے خلاف میں قرض کرنا چاہوں گا، عمران خان نے میں قرض کرنا چاہوں گا استعمال نہیں کیا۔ جی دانیہ صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس بات کو کائنڈلی توڑ مروڑ نہ دیا جائے۔ میں نے بڑے واضح انداز سے کہا ہے ان کی شکایات الیکشن کے حوالے سے ان کی اپنی ہوں گی ضرور۔ میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ اپنے کنٹینر پہ کھڑا ہو کے اسحاق حقوانی صاحب کو ساتھ لے کے پوری قوم کو بتاتے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے غلط بیانی کی، اس میں الیکشن ریگنگ کا معاملہ نہیں تھا، تو وہ ڈسمس ہوئی، اس کی تو معافی مانگے۔ ریگنگ کا تو چلیں جوڈیشل کمیشن بتائے گی، وہ اب بن گیا، اس کی معافی میں مانگ رہا ہوں۔ یہ توڑ مڑوڑ کے اس کو وہاں لے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ والی بات ہے جو آرمی چیف کے حوالے سے تھی، پوری قوم نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ یعنی اس لیے دانیال صاحب میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سپریم کورٹ کو ریفر کر رہے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی فنی بنیاد کے اوپر اس کو ڈسمس کیا گیا تھا، کئی مہینے اس کو روک کے رکھا گیا تھا۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پوری قوم کے سامنے آپ نے جو بات کی تھی کہ جی ہم نے یعنی آرمی چیف کو نہیں اس میں انوالو کیا، حالانکہ فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم نے یہ بات کہی تھی۔ آرمی چیف کی کوئی بات نہیں تھی، آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے غلط بیان کیا، آپ نے کیس کیا تھا، آپ کا کیس ڈسمس ہوا، آپ معافی مانگے، آرمی چیف کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ نہیں وہ بات تو آرمی چیف کے بارے میں ہی تھی نا۔ اچھا تو انہوں نے آپ کا کیس ڈسمس ہوا ہے میرے بھائی، آپ کیس لے کے گئے تھے۔ چلے دائرہ صاحب انہوں نے معافی تو مانگنی نہیں تھی، بلا وجہ ہم کیوں ٹائم ویسٹ کریں؟ اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے آپ میں چوہی صاحب۔ جی چلو چوہی صاحب مسکرا رہے ہیں، فی الحال تو اخلاقی جرت بعد میں دیکھتے ہیں۔ آصف حسنین صاحب ایک بات بتائیے، آپ چودھری نثار صاحب کی پرفارمنس سے تو خوش ہیں نا؟ جس طرح وہ عمران فاروق مرڈر کو لے کر برطانوی ہائی کمشنر کے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں، ان کو بھی اطلاعات پرووائڈ کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ معظم علی کو یا دوسرے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، پکڑ تو خیر سیکورٹی ایجنسیز رہی ہیں جس طرح، لیکن ان کا انٹرسٹ ہے حکومت کا کراچی سے ٹیررزم ختم کرنے کا، تو چودھری نثار صاحب کی پرفارمنس سے تو خوش ہے نا ایم کیو ایم؟ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اسے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھتے اور پھر آپ کو پتہ چلتا کہ 4 سیاسی جماعتوں کے نام لیتے رہے، آپ لوگ خود لیتے رہے کہ سپریم کورٹ میں دیے گئے، اور جب کارروائی صرف ایم کیو ایم کے خلاف ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے گراؤنڈ پر ہے، تو کوئی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ باقی 3 جماعتیں کہاں گئیں اور ان کے بڑے بڑے لوگ کہاں ہیں۔ سندھ کے اندر جتنی کرپشن لوٹ مار اس وقت ہو رہی ہے گورنمنٹ کی سطح پر، ان کے منسٹر جن کے کھلے عام بچوں کے زبان پر ہیں ان کی کہانیاں، ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی ہوتی تو پتہ چلتا کہ ہاں جی جانب اگر ماڈل ٹاؤن واقعے کے لوگ پکڑے جاتے یا فیصلہ آباد میں فائرنگ کرنے والے لوگ پکڑے جاتے تو کہا جاتا ہے بالکل جی۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کریں، کراس دی بورڈ کریں، لیکن اگر بار بار آپ ایم کیو ایم 92 96 98 2013 تو پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے نا، آپ کے لیے بھی سوال ہے آصف صاحب اور شاہد سید صاحب، آپ سے تو پوچھ رہا ہوں میں، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں اے این پی والے اور ایم کیو ایم والے اور دوسرے پیپلز پارٹی والے بھی کہ جی ہاں ہمارے بھی ملیٹنٹ ونگ ہیں کیونکہ دوسروں کے بھی ہیں، تو چلے آپ اپرا تسلیم کرتے ہیں آپ کا ملیٹنٹ ونگ ہے شاہد سید صاحب، تو وہ کیا کرتا ہے؟ گولیاں مارتا ہے، بتا لیتا ہے، کیا کرتا کیا ہے وہ؟ کبھی اس بارے میں بتایا آپ کو ملیٹنٹ ونگ نے آپ کی پارٹی کو
کہ وہ کرتا کیا ہے جو اتنے فخر سے ساری پارٹیز کہتی ہیں ہاں جی ہمارے بھی ہیں، دوسروں کے بھی، ہمارے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں؟ کامران شاہد میں نے کبھی زندگی میں یہ لفظ نہیں بولا، یہ ثابت کر دے میں سیاست چھوڑ دوں کہ ہماری ملیٹنٹ ونگ ہے. میں صرف بولتا ہوں، میں تو لعنت اس لوگوں پہ بیٹھتا ہوں جو ملیٹنٹ ونگ پہ. میں بادشاہ خان کی پیروکار، عدم تشدد، نان وائلنس کیا ہوں. اگر کسی نے انڈیویجل کام کیا ہوا ہے وہ ان کا ذاتی فعل ہے، اور وہ کسی بھی پارٹی میں ہو، وہ کالی گندی انڈے ہے جو زرداری صاحب کہتے ہیں، صحیح کہتا ہے. وہ گندے انڈوں کو نکالنا ہے، سیاست جمہوریت کو نہیں نکالنا ہے. اگر ہم پہ الزام ہے تو میں بولتا ہوں ہمارے گھر سے شروع کرو. اور آج دن تک مجھے بتاؤ کہ سینٹرل جیل میں ANP کے نام پہ کتنے لوگ پھانسی گھاٹ پہ بیٹھے ہوئے، کتنے لوگ ہمارے جو ہے وہ عمر قید ہوئے، کتنے لوگ مجھے بتایا جائے. اور میں تو یہ بھی اپیل آپ کے توسط سے آج کرتا ہوں کہ خدا را ANP کے ناموں لوگوں کے منہ پہ کپڑا نہ ڈالو، ان کو تو وضاحت کر کے بتاؤ کہ کون کس کا بیٹا ہے، تاکہ مجھے تو پتہ چلے کہ میرے نام کو کس نے مس یوز کیا ہے. ٹھیک ہے، چلو بریک لیتے ہیں جناب، بریک لیتے ہیں. جی چودھری صاحب اینڈنگ آپ کو پہ کر دیتے ہیں. یہ جو الیکشن ہے اس پہ اب آپ یہ تو نہیں کل الزام لگا دیں گے کہ پرائم منسٹر کو آج وزٹ پہ تھے اس لیے کشمیر بلتستان کا الیکشن چلا لیا گیا. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ پرائم منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر کا انہیں چاہیے کہ اپنے اس معیار اور وقار پہ برقرار رکھیں. الیکشن کیمپین میں اس طرح داخل نہ ہوں، اور سرکاری وسائل کو اس موقع پہ جب الیکشن قریب ہے ڈیولپمنٹ کے اس کے جو آئینی طور پہ یہ امید ہے آپ بھی نہیں کریں گے. الیکشن میں آپ سے ختم ہو گیا پکڑنا چاہیے. الیکشن کمیشن 10 سیکنڈ پلیز. الیکشن کمیشن موجود ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں ان کا کوئی کسی قسم کی چیز مجروح ہوئی ہے تو وہ کائنڈلی وہاں جا کے درخواست دیں. ان کے ضابطہ اخلاق کے خلاف وزیر اعظم نے میں ایک آخری بات ایک سیکنڈ میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے آپ کے پروگرام پہ کہا ہے کہ عمران خان نے ہیلی کاپٹر نہیں استعمال کیا. آپ پروگرام کریں، میں ثابت کروں گا. یہ سیاست چھوڑیں یا ابھی اپنے لفظ واپس لیں. آپ نے باتیں کر کے چھوڑی ابھی تک. آصف صاحب آپ کا ملیٹنٹ ونگ ہے تو کیا کرتا ہے بھائی جان؟ جی کیا کرتا ہے وہ؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا کوئی نہ ملیٹنٹ ونگ ہے. ایم کیو ایم نو الیکشن لڑ کر ووٹ لی. ایم کیو ایم کے لوگ پارلیمنٹ میں جاتے رہے، نو الیکشن لڑا ہے، کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں. ویوز آج کا یہ پروگرام تھا. کراچی کی سچویشن جیسی بھی ہو، کراچی کو ٹیرر سے پاک ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے ہر انکم ٹیکس پیئر کا مطالبہ ہے، اور جو ایلیمنٹس ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا انڈیویجلز ہوں، ان کو فارغ کر دینا چاہیے. انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ وقت ہے کہ کراچی کی عوام کے ساتھ انصاف اور پاکستان کے ساتھ انصاف ہو. کل تک کے لیے ہمیں اجازت.